سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں پروفیسر محمد عمار اصغر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے اسلامیات اختیاری کا پچھلا لیکچر نمبر 1 اسلامی معاشرہ شروع کیا تھا۔ آج اسی باب پنجم اسلامی معاشرے کا لیکچر نمبر 2 ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ماقبل کے سبق میں ہم نے اسلامی معاشرہ یعنی حقوق و فرائض کے حوالے سے معاشرے کی اہمیت، معاشرے کی تعریف، خصوصیات وغیرہ پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اسلامی معاشرہ میں حقوق و فرائض کے حوالے سے ہمسایوں کے حقوق اور شہریوں کے حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کے فرائض اور شہریوں کے فرائض پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمسایوں کے حقوق پڑھنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ہمسایہ کہتے کسے گئے۔ ہمسایہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ایک سائے والے، ایک سائے تلے رہنے والے یا ایک دوسرے کو سایہ دینے والے کے ہیں۔ ہمسایہ گھر کے دائیں بائیں، گھر کے آگے پیچھے، اور اگر ایک ہی گھر میں کافی منزلیں ہوں تو اوپر والی منزل والے، نیچے والے، متصل یا الگ رہنے والے، ان تمام افراد کو ہمسایہ کہتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسلامی لحاظ سے ہمسایگی کی حد 40 گھروں تک ہے۔ ہمسایگی کے مدارج یا اقسام۔ ہمسایگی کے 3 مدارج، 3 درجے یا 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 رشتہ دار ہمسایہ، نمبر 2 مسلم ہمسایہ، نمبر 3 غیر مسلم ہمسایہ۔ سب سے پہلی قسم رشتہ دار ہمسایہ، اس کے حقوق 3 نوعیت کے ہیں، بطور مسلمان بھی ہیں، بطور رشتہ دار بھی ہیں، بطور ہمسایہ بھی ہیں۔ مسلم ہمسایہ، اس کے حقوق 2 نوعیت کے ہیں، بطور مسلمان اور بطور ہمسایہ۔ اور غیر مسلم ہمسایہ، اس کے حقوق ایک ہی نوعیت کے ہیں کہ یہ ہمسایہ ہے تو ہمسایہ ہونے کے ناطے اس کے حقوق۔ ہمسائے کے حقوق کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ دار یتیم اور مسکین کے ساتھ، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، قریبی پڑوسی اور عارضی ہمسائے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اس حکم میں شدت نظر آتی ہے، جس کا اندازہ اس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ہمسائے کے حقوق کی اہمیت احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ آئی ہے۔ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر کے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہوں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ خدا اور رسول کا محبوب بنے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے۔ ہمسائے کی خدمت صرف ان لوگوں کی خاصیت ہے جن پر اللہ کی رحمت ہو، جن کو اللہ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، انہیں کو ہمسایوں کی
حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ ہمسائے کے حقوق ادا کرنا مومن کی نشانی ہے، اور ہمسائے کے حقوق کی عدم ادائیگی اس کے اسلام کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ پڑوس میں بھوکا رات گزارے تو وہ مومن نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے کیسے جو ہے وہ تاکیدیں کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمسایوں کے حقوق ادا کریں۔ ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی شخص کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ کلاس فیلو آپس میں ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں، استاد شاگرد ایک دوسرے کے کلاس میں ہمسائے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہی ایک عمدہ ایمان کی نشانی ہے اور ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم نے آیات کا ترجمہ اور احادیث کا ترجمہ پڑھا۔ اب ہم اگلے ٹاپک کی جانب آتے ہیں، ہمسایوں کے باہمی حقوق۔ ہمسایوں کا یہ باہمی حق ہے کہ آپس میں عمدہ سلوک کیا جائے۔ ہمسائے کے ساتھ عمدہ سلوک دراصل ایمان کی علامت ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمسائے کا صرف یہی حق نہیں کہ اسے ستایا نہ جائے، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کیونکہ حسن سلوک کے نتائج بہت اچھے نکلتے ہیں اور باہمی تعلقات خوشگوار رہتے ہیں۔ اور عمدہ سلوک میں ہمسائے کا حق یہ ہے کہ اس کی مالی مدد کی جائے۔ اس کی مالی مدد کی دو شکلیں ہیں۔ نمبر 1، قرض کے طور پر اس کو رقم دی جائے، اور دوسری مدد۔ قرض کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا پڑوسی تمہاری مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرو، اور قرض مانگے تو اس کو قرض دو۔ مالی مدد کے ساتھ ساتھ اگر ہمسایہ بیمار ہو جائے، بیماریاں انسانی زندگیوں کا حصہ ہیں، تو بیماری میں کسی کی خبر لینا یہ عیادت کہلاتا ہے۔ اس لیے جب ہمسایہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ہمسایہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ اور ہمسائے پر فرض ہے کہ ہمسائے کی عزت کی حفاظت کرے۔ پڑوسی کے ساتھ گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زنا حرام ہے، لیکن سب بدکاریوں میں سے بدتر بدکاری یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے۔ چوری حرام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا ہے، لیکن 10 گھروں میں چوری کرنے سے بدتر یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کے گھر چوری کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمسائے کا حق ہے کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے، اس کی خامیوں سے درگزر کیا جائے۔ ہمسائے کی خامیوں کی تشہیر حرام ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ان کی برائیوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ حدیث نبوی ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپاتے ہیں، یوں معاشرہ اخلاقی طور پر پاکیزہ رہتا ہے۔ ہمسایوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے، اور ہمسایہ اگر فوت ہو جائے تو دوسرے ہمسایہ پر فرض ہے کہ وہ اس کے کفن دفن میں شریک ہو۔
اور ہمسائے کا یہ فرض ہے کہ اس کے کسی عمل سے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ارشاد نبوی ہے، ہمسائے کو ستانے اور تکلیف دینے والا دوزخ میں جائے گا۔ تو دیکھیے کس قدر اللہ رب العزت کی طرف سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمسایوں کے حقوق پر زور دیا گیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمسایوں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کریں تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو اور اللہ کا پاک پیغمبر ہم سے راضی ہو، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی اللہ کے رسول کی رضامندی میں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اگلا ٹاپک ہے شہری۔ شہری کہتے کسے ہیں؟ شہری سے مراد کسی ملک کا باشندہ ہے جسے اس ملک میں رہائش کے حقوق قانونی طور پر حاصل ہوں۔ اسلامی ریاست میں شہری کی، سٹیزن کی، دو قسمیں ہیں، ایک مسلم شہری، دوسرا غیر مسلم شہری۔ غیر مسلم شہری کو ذمی بھی کہتے ہیں۔ ذمی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو غیر مسلمانوں کے سلطنت میں رہے، حکومت میں رہے، اور اس کے جان مال اور آبرو کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر ہوتی ہے، کیونکہ یہ شخص ٹیکس ادا کرتا ہے۔ شہریوں کے حقوق و فرائض کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان حقوق میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شہری شامل ہیں۔ مذہبی اعتبار سے ہو تو ہر شہری کو مذہب اختیار کرنے کی آزادی ہے۔ اس سلسلے میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ میثاق مدینہ میں مذہبی آزادی کی شق رکھی گئی تھی جس میں مذہبی آزادی کا ذکر تھا۔ اسلامی حکومت ہر فرد کی مذہبی زندگی کی محافظ ہوتی ہے۔ مسلم و غیر مسلم شہری کو اپنے طریق کے مطابق عبادت کی آزادی حاصل ہوگی، کسی کو اس میں دخل اندازی کا حق نہیں ہوگا۔ کوئی فرد اور ریاست مذہبی آزادی میں مداخلت نہیں کرے گی۔ شہریوں کا یہ بھی حق ہے کہ ان کی مذہبی دل آزاری نہ کی جائے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں برا نہ کہو۔ اس طرح مذہبی رواداری کا اختیار کرنا ہر شہری کا فرض ہے۔ اسی طرح ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، لیکن اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کا پرچار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے علاوہ تمام مذاہب باطل قرار دے کر منسوخ کر دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ ان کو سیاسی حقوق بھی حاصل ہیں۔ تقریر و تحریر کا بھی حق ہے ان کو، جماعت سازی کا بھی حق ہے، عدل و انصاف کا بھی حق ہے، تنقید و محاسبے کا حق ہے۔ ہر شہری کو حکومتی پالیسیوں اور معاملات پر تنقید و محاسبے کا حق حاصل ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کیا تھا۔ مزید یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دبدبے کے حکمران تھے، لوگوں نے عورتوں کا مہر مقرر کرنے سے روک دیا اور 2 چادروں کے استعمال پر ان کا محاسبہ کیا۔ تو اس طور پر دیکھا جائے تو سیاسی حقوق حاصل ہیں، ہر شہری کو سیاسی حقوق حاصل ہیں، ہر سٹیزن کو۔ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کیا گیا ہے۔ لہٰذا اسلام کی آڑ میں بہت سارے لوگ ایسے پراپیگنڈے کرتے ہیں جس سے غیر مسلموں کو نقصان پہنچتا ہے، تو اسلام ہرگز ایسی تعلیمات نہیں دیتا، بلکہ ایسے کام کرنے والوں کو سخت کے ساتھ نمٹنے کا حکم دیتا ہے
کہ ایسے کام جو غیر مسلموں کے حقوق کی ادائیگی کے خلاف ہوں اسلام منع کرتا ہے۔ اور پھر عزیز طلباء و طالبات، ہر شہری کا حق ہے کہ حکومت اس کو امکانی حد تک روزگار فراہم کرے۔ جن لوگوں کو ملازمت یا کاروبار نہ مل سکے ان کو بے روزگاری الاؤنس دیا جائے، کیونکہ بے روزگاری معاشرے میں جرائم پیدا کرتی ہے، اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں بد امنی کی بڑی وجہ یہی بے روزگاری ہے۔ ہر شہری کو اپنی جائز کمائی میں سے جائیداد خریدنے کا حق حاصل ہے۔ اسلامی معاشرے میں مزدوروں کا استحصال نہیں کیا جائے بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ ریاست کسی کی معاشی اجارہ داری قائم نہ ہونے دے، کیونکہ اس سے معاشی سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہر شہری کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو بنیادی ضروریات مثلاً صحت، تعلیم، مکان، خوراک، یہ سب حکومت مہیا کرے۔ اس کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آج مسلم معاشروں میں بنیادی ضرورتوں کی شدید کمی ہے، جس نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے، اس لیے حکومت کو ان کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے۔ اور عزیزان من، عزت و آبرو سب سے بڑا معاشرتی مسئلہ ہے، اس لیے اسلام کا بنیادی کام ہر شہری کی عزت و آبرو کا تحفظ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور آبرو حرام ہے۔ اس کے علاوہ گالی دینا، بہتان لگانا سختی سے منع کر دیا گیا ہے تاکہ معاشرہ اخلاقی برائیوں سے محفوظ رہ سکے۔ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو برابر کا شہری سمجھا جائے، مساوات ہوں۔ ہر شہری کو نکاح کرنے کا حق حاصل ہو۔ ہر شہری کا حق یہ ہے کہ اس کی زندگی کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جائے اور صحت کی سہولیات سے اس کو آراستہ کیا جائے۔ شہریوں کے فرائض، اچھے شہریوں کے اوصاف۔ ہر شہری کا اولین فرض ہے کہ وہ ریاست کا وفادار ہو، ریاستی مفاد کے خلاف کام نہ کرے، اور ایسے ہی وہ ریاست کے ان تمام احکامات کی جو شریعت اسلامیہ سے متصادم نہ ہوں دلی طور پر اطاعت کرے۔ ارشاد خداوندی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اور رسول اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، کیونکہ ریاستی احکامات کی ادائیگی پر ہی ریاست کے استحکام کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ہر شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں اپنی طاقت کے مطابق کردار ادا کرے۔ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ ٹیکس ایمانداری کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ حکومت کا سارا ڈھانچہ اسی آمدن پر کھڑا ہے۔ ہر شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ قیادت کے انتخاب میں صحیح افراد کا انتخاب کرے، اس کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آج کل پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں طرح کے افراد میں قیادت کے انتخاب میں ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہر شہری کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس میں احتیاط کا مظاہرہ کرے، اسی پر ملک و قوم کی ترقی کی بنیاد ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اسی کے ساتھ اسلامی معاشرہ باب منجم کا لیکچر نمبر 2 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم نے اس میں ہمسائے کے حوالے سے اس کے حقوق، فرائض، شہری کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے پڑھا۔ تو اس تناظر میں جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں تاکہ ایک ذمہ دار مسلمان، ذمہ دار انسان ہونے کا ثبوت دے سکیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة